یہ وہ حصہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ حدیث یہاں لکھی ہوئی بھی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں امام نماز پڑھاتے ہیں کھڑے ہو کر، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر یہاں تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو آج روضۃ من ریاض الجنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، جو زمین ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو روضۃ من ریاض الجنہ، جسے روضہ کے نام سے جانتے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں انشاءاللہ. اب علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا مراد ہے، کیا یہ حقیقی معنوں میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے؟ تو وہ علماء جو فرماتے ہیں کہ ہاں یہ حقیقی معنی رکھتا ہے کہ یہ جگہ، یہ ٹکڑا، یہ جنت کا حصہ تھا اور جنت کے حصے کو زمین پہ اتارا گیا ہے. جنت کے باغ میں سے ایک حصے کو زمین پہ اتارا گیا ہے، تو یہ حقیقی معنی میں ہے. دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ قیامت کے دن اس جگہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور گھر کے بیچ کا جو حصہ ہے، اس جگہ کو قیامت کے دن اوپر آسمانوں کی طرف اٹھایا جائے گا اور جنت میں اس کو شامل کیا جائے گا. جنت کے باغوں میں سے یہ باغ ہوگا. تو یہ وہ علماء ہیں جو فرماتے ہیں کہ یہ حقیقی معنی رکھتا ہے. دوسرے محدثین وہ فرماتے ہیں کہ یہ مجازی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اعمال سبب بنیں گے آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے، جنت کے باغوں میں لے جانے کے لیے. جیسے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابی تشریف لے کے آئے اور جہاد کے لیے جانے کی اجازت مانگ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ زندہ ہے؟ تو جب انہوں نے فرمایا کہ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں کے تلے جنت ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی طور پر ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، لیکن مجازی طور پر یعنی ان کی خدمت کرنا یہ آپ کے لیے ذریعہ بنے گا، سبب بنے گا آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے. جو بھی ہے، حقیقی معنی ہو یا مجازی معنی ہو، اس جگہ کی فضیلت بہت بڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً چھوڑا ہے اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت کیا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس کی فضیلت اس سے بیان ہو جاتی ہے. دوسری فضیلت یہ بھی ہے، اس کے لیے کافی ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو درس دیا کرتے تھے. یہااں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے. یہاں جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے. لیکن علماء نے اس کی ترغیب دی ہے، اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ آپ جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں آپ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ، آپ کو دکھاتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف کی جتنی زیادہ ہو سکے کثرت کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پہ ایک بار درود شریف بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں 10 درجات اس کے بلند فرمائیں گے اور جہنم سے اسے دور کریں گے.
تو درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے ہمیشہ. سارے لوگ کھڑے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے. اب یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ کووڈ ریگولیشنز کی وجہ سے کافی سختی کی گئی ہے، تو اب پہلے یہ آپ کو یہاں بٹھاتے ہیں. جو اندر گئے ہوئے ساتھی ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے بعد جب نکلتے ہیں تو پھر جب آپ کی باری آتی ہے تو لائن میں کھڑے ہو کر آپ کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے. مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. یہ وہ حصہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ حدیث یہاں لکھی ہوئی بھی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں امام نماز پڑھاتے ہیں کھڑے ہو کر، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر یہاں تشریف فرما ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم إبراهيم إنك حميد مجيد. So when you get here, यहाँ जब पहुँचते हैं तो الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. رضيت بالله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكر الصديق رضي الله عنك وأرضاك. السلام عليك يا خليفة رسول الله. السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنك وأرضاك. السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنك وأرضاك. السلام عليك يا أبا بكر الصديق رضي الله عنك وأرضاك. السلام عليك مني ومن والدي ومن والدتي. السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك. السلام عليك منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.